اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات ہم تم سے من قبل پیشتر بیان کر چکے ہیں۔ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات تم سے بیان نہیں کیے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ سے تو خدا نے باتیں بھی کی۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، نوح علیہ السلام کے بعد جو انبیاء ہوئے انہیں بالاجمال ذکر کر کے ان میں سے جو اولو العزم اور جلیل القدر انبیاء ہیں ان کا بطور خاص بھی ذکر کر دیا گیا، جس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ یہ سب انبیاء ہیں۔ انبیاء کے پاس مختلف طریقوں سے وحی آتی ہے، کبھی فرشتہ پیغام لے کر آتا ہے، کبھی لکھی ہوئی کتاب مل جاتی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے رسولوں سے بات کرتے ہیں۔ غرض جس طریقے سے بھی وحی آ جائے اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ لہذا یہود کا یہ کہنا کہ تورات کی طرح لکھی ہوئی کتاب نازل ہو تب مانیں گے، ورنہ نہیں، خالص حماقت اور کفر ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں، جن میں سے 313 جو ہے نا وہ اصحاب شریعت رسول تھے۔ اصحاب شریعت کتنے تھے؟ 313 تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔